السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے خواتین کا ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ جو موجودہ سسٹم میں بہت پیچیدگی اختیار کرتا جا رہا ہے، PCOS۔ خواتین میں پائے جانے والی یہ بیماری ہارمون عدم توازن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو خواتین میں مختلف مسائل پیدا کر رہی ہے اور موجودہ معاشرے میں یہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے، ہم ایسی کون سی غذائیں کھائیں اور کون سی چیزیں نہ کھائیں غذاؤں میں جن سے اس کا علاج نیوٹریشن نیچرل طریقے سے ہو سکے، تاکہ ہم اپنی بچیوں کو کیسی غذائیں دیں جو اس بیماری سے پہلے ہی شادی سے محفوظ رہ سکیں۔ میرے پاس بے شمار کیس ایسے آ چکے ہیں جو شادی سے پہلے کے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم ہو، مینسز پرابلم ہو، ڈیوریشن خراب ہو رہی ہو، سرکل میں کوئی پرابلم آ رہا ہو، تو بچیے کہ اگر الٹرا ساؤنڈ ہم کروائیں تو اس میں PCO کا مسئلہ عام آ رہا ہے۔ تو کیا ہم اس کو وقت سے پہلے ہارمون کی تبدیلیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم ایسی کون سی غذائیں کھائیں اور کون سی غذائیں نہ کھائیں جن سے ہماری بیٹیاں، بچیاں اور شادی کے بعد ایسی خواتین جن کو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اولاد کا نہ ہونا، بانجھ پن پیدا ہونا، سرکل کا ٹھیک سے نہ ہونا، وہ ختم ہو سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو یہ پرابلم تو کامن ہو چکی ہے اب، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں، بیٹیوں، بہنوں اور سب کو ایسی غذائیں تجویز کریں، گھر میں ایسی غذائیں کھانے کے لیے مہیا کریں کہ ان کا علاج ایسی بیماریوں سے غذاؤں سے کیا جا سکے، نہ کہ بہت زیادہ میڈیسنیں کھانی پڑے۔ میڈیسن کھانے سے پھر اور پرابلم ہوتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض پیشنٹ کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی غذاؤں کا استعمال کروائیں تاکہ ہم آنے والے ان مشکل حالات پہ پہلے سے قابو پا سکیں۔ تو جب بچوں کی عمر 12، 14 سال، 13 سال، 15 سال ہو جاتی ہے تو ایسی بچیوں کی غذاؤں کو ہمیں بہت زیادہ خاطر خواہ توجہ میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہا ہے معاشرے میں۔ تو بیٹیوں کی غذاؤں پہ خاص توجہ دینی چاہیے، کون سی غذائیں نہیں دینی چاہیے اور کون سی غذائیں ہمیں ان کو کھانے کو دینی چاہیے، یہ موضوع ہے ہمارا۔ بات کرتے ہیں ایسی فائبر والی، انسولین کی سطح کو متوازن رکھنے والی غذائیں، ہمیں ہارمون کے توازن کو برقرار رکھنے والی غذائیں دینی چاہیے۔ تو پہلے ہم وہ غذائیں بتائیں گے جو ہم کو نہیں کھانی چاہیے، جن غذاؤں سے PCO کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ جو ہے بچیوں کو یا خواتین کو میٹھے کا استعمال کم کرنا پڑے گا۔ میٹھے مشروبات، چینی کا استعمال، جینک فوڈ، پروسیسڈ فوڈ جس میں فاسٹ فوڈ بہت زیادہ آتے ہیں، ان کا استعمال کم کروانا ہوگا۔ کولڈ ڈرنکس کا استعمال اتنا زیادہ نقصان دہ ہے جو ایسے مسائل میں بہت زیادہ پرابلم پیدا کر رہا ہے۔ سفید آٹا، بیکری آئٹمز کو کم کریں۔ سفید آٹے کا مطلب میدا ہوتا ہے، گھر کی بنی ہوئی روٹی جو ہم کھاتے ہیں وہ براؤن آٹا ہوتا ہے، گندم کا آٹا، جو اس میں سے وائٹ آٹا نکالتے ہیں اس سے بنی ہوئی بیکری آئٹمز، اس میں بہت زیادہ چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں، فیٹس پیدا کرتی ہیں، بیلی فیٹس پیدا کرتی ہیں۔ تو ان غذاؤں کو کم کرنا ہوگا، کولڈ ڈرنکس کو کم کرنا ہوگا۔ زیادہ کیفین کی مقدار کو کم کرنے کے لیے بچوں کو چائے کا استعمال کم کروائیں، ان کو دودھ دیں، اور بہتر ہے اچھا دودھ اگر دستیاب ہے تو بغیر چینی کے، ان کو بغیر میٹھے کے دودھ کا استعمال کروائیں۔ یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنی ہوگی، اور روزانہ بچوں کو کم سے کم 10-15 منٹ ایکٹیویٹی کروائیں۔ جو بچے گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، باہر کم نکلتے ہیں، کھیلتے کودتے کم ہیں، ایسی بیٹیاں، ان میں یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو تھوڑی سی ورزش کروائیں، کم سے کم 10-15 منٹ ان کو کھلی فضا کی یا ایسی ورزش دے جو آسانی سے وہ کر سکے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں کون سی غذائیں کھانی چاہیے؟ فائبر والی غذائیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کروانا چاہیے ہمیں۔ براؤن رائس، دلیا، چیا سیڈ کا استعمال کرائیں، سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کرائیں، ان میں پروٹین، فائبرز زیادہ ہوتے ہیں تاکہ ان کے مسلز اور یہ چیزیں مضبوط ہوں اور موٹاپا کم ہو۔ سیب کا استعمال کرائیں، میتھی، پالک، یہ چیزیں استعمال کرائیں۔
پروٹین جو ہے وہ بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنے کے لیے بھوک کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو ایسی غذائیں جن سے پروٹین ان کو پراپر ملتی رہے، چکن استعمال کریں نارمل حالت میں، انڈا استعمال کریں، دالیں استعمال کریں، دہی اور پنیر کا استعمال کریں، صحت مند چکنائی والی غذائیں والی چیزیں دیں، ہارمون بیلنس کو بہتر کرنے والی غذائیں استعمال کروائیں، زیتون، ناریل آئل اور خشک میوہ جات میں ان کو بادام، اخروٹ، کاجو اور ایسی چیزوں کا استعمال کرواتے رہیں۔ انسولین کی حساسیت جو بڑھاتی ہیں وہ غذائیں کم دیں۔ اگر سوزش وغیرہ ہو رہی ہے، بیلی سوزش ہے، ان کو مینسز پرابلم کے دوران ان کو ہلدی کا استعمال کرائیں، ہری سبزیاں استعمال کروائیں، سیب کا سرکہ اگر بیلی فیٹ بڑھ رہا ہے وہ بہترین ایک غذا ہے، سیب کا سرکہ اچھے والا ان کو استعمال کروائیں، 1-2 چمچ روزانہ استعمال کروائیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس میڈیسنیں جو ہیں غذائیں وہ دیں تاکہ ان کے اندر قوت مدافعت بڑھے۔ قوت مدافعت بڑھنے سے یہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں۔ پانی کا استعمال بہت زیادہ کروائیں، یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ پی سی او کے مسائل جو ہیں یہ بھانج پن پیدا کر رہے ہیں اور خواتین میں اولاد کا نہ ہونا اس کی بہت بڑی وجہ بن رہا ہے۔ تو ایسی ویڈیو ہماری شیئر کریں دوسرے دوستوں کو بھی تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں یہ چیزیں استعمال کروائیں، اپنی بچیوں کا خاص صحت کا خیال رکھیں۔ معاشرہ بہتر بنتا ہے ماؤں کی صحت اچھی ہو، تو بہتر ہے کہ اپنی غذاؤں کو بہتر کریں تاکہ آنے والا وقت میڈیسنوں سے جان چھڑا سکے۔ شادی کے بعد خواتین بہت زیادہ میڈیسنوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ ایسی میڈیسنوں کی غذاؤں سے علاج کیا جائے۔ میڈیسنوں کا استعمال جسم میں مزید بیماریوں کا پیدا کرتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے دوست بھی ایسی چیزوں سے مستفید ہو سکے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔